الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک نیک عورت کا سچا واقعہ، جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عورت یہ کام کرتی ہے تو اس کا شوہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے شوہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، یعنی جب مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کا جسم سڑ گل کر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایک سچے مسلمان کا، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی اور کیڑے چھوتے تک نہیں۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، زمیں میلی نہیں ہوتی، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، ایسا ہی ہم آپ کو ایک واقعہ بتانے والے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے گجرات میں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مادھوی گنج۔ مادھوی گنج میں اللہ کی نیک بندی رہتی تھی جس کا نام تھا زلیخا بی بی۔ زلیخا بہت نیک عورت تھی، ہر دم اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہوگا، اور اس کو قبر میں دفنا دیا تھا۔ دوستو، گجرات کے اس مادھوی گنج میں بہت ہی پرانی قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں زلیخا بی بی کو دفنایا گیا تھا۔ دوستو، حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی مادھوی گنج میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اس کو دفنانے کے لیے اس کے گھر کی یا اس کے قبر کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور اس کا گھر بنانے کی تیاری کرنے لگے، اس کی قبر تیار کرنے لگے، اور یہ لوگ زلیخا بی بی کی قبر کے پاس ہی اس کی قبر بنا رہے تھے۔ تو اچانک لوگوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ سارے لوگ سبحان اللہ کہنے لگے۔ لوگوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا، اللہ کی شان دیکھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ان کا کفن میلا ہو جاتا ہے، ان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، پر نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جب لوگوں کے سامنے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، ولیوں کی شان کو، تو پھر ایسے ہی معجزات ہوتے ہیں۔ دوستو، ہوا کچھ یوں، وہ لوگ جب اس کا گھر بنا رہے تھے، اس کی قبر کو تیار کر رہے تھے، تو ان کے ہی پڑوس میں زلیخا بی بی کی قبر تھی۔ وہ اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی قدرت سے کھل گئی۔ تو لوگوں نے کیا حسین اور دلکش منظر دیکھا کہ اللہ کی نیک اور عبادت گزار بندی اسی حالت میں موجود ہے جیسے اسے ابھی ابھی قبر میں دفنایا گیا ہو۔ اس کا جسم بالکل تر و تازہ اور مہک رہا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، سب کے سب یہ منظر دیکھ کر کہہ اٹھے سبحان اللہ۔ ہر ایک کی آنکھیں بھر آئی اللہ کی اس پیاری بندی کا منظر دیکھ کر کہ اللہ پاک نے کیا خوبصورت بنا کر قبر میں رکھا کہ نہ تو اس کے جسم کو مٹی نے چھوا اور نہ ہی ان کے کفن میلا ہوا۔ ان کو دفنائے ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ویسے تو اتنے دنوں میں انسان کا جسم سڑ گل جاتا ہے، ہڈیوں کو صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، مگر اللہ کی اس نیک بندی کا جسم تر و تازہ تھا، جیسا کہ اسے ابھی ابھی قبر میں اتارا گیا ہو۔ ان کا کفن چمک رہا تھا، ان کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا، اور دور دور تک اس کی خوشبو بکھر گئی۔ دور کھڑے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ نیک بندی بہت عبادت گزار تھی۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ ہر کوئی شخص اس کے لیے دعا کرتے تھے۔
یہ نیک عورت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عبادت پر یعنی کہ اپنی نمازوں پر غرور نہیں کیا، کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا۔ اللہ کو تو انہوں نے راضی کیا ہی، ساتھ ہی اللہ کے بندوں سے بھی اتنا محبت بھرا اخلاق کیا کہ سارے لوگ ان کو دعائیں دیتے رہے۔ اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تو پھر اللہ ان سے کیسے ناراضی ہوتا؟ کیسے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ بناتا؟ ان کی قبر میں اللہ پھر کیسے نور نہ بھرتا؟ دوستو، یہ اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کی شان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح عام ہیں۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ایک خاص ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کی عورت یہ کام کرتی ہے تو اس کا شوہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو وہ کون سا کام ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی بغاوت پر اتر آئے گی تو وہ انسان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی عورت کو سمجھاتے رہیں کہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ چلے۔ اس طرح عورت کا بھی شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے، اور شوہر کا ناخوش کرنا اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی، رمضان المبارک کے روزے رکھتی رہی اور اپنی عزت کو بچاتی رہی، یعنی کہ پاک دامن رہی اور اپنی شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کرتی رہی، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی عورت کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورتوں کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں یعنی اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آ جائے، اگرچہ چولہے پر ہی بیٹھی ہوئی کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے۔ جب کسی کی بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو قرآن کریم میں اس کی اصلاح کی ترتیب وار 3 طریقے بتائے ہیں۔ طلاق دینے سے پہلے ان 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوستو، پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر نرمی سے بیوی کو سمجھائے، اس کی غلط فہمی دور کرے۔ اگر وہ واقعی جان بوجھ کر غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے تو سمجھا بجھا کر اس کو صحیح راستے پر لائے اور اسے اچھی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ اگر اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ عورت ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اور دونوں رنج و غم سے بچ جائیں گے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بیوی کا بستر اپنے سے علیحدہ یعنی الگ کر لے اور اس سے یہ علیحدگی بڑھتی رہے یعنی الگ ہی سوتا رہے۔ یہ کام معمولی سزا اور بہترین طریقہ ہے، اور اگر اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہیں ختم ہو گیا۔ اور اگر وہ اس شریفانہ سزا سے بھی اپنی نافرمانی اور قذروی سے باز نہ آئی تو تیسرے درجے میں شوہر کو معمولی مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر بالکل نہ آئے، مگر اس تیسرے درجے کی سزا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، اس لیے اس درجے پر عمل کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ بہرحال اگر اس معمولی مار پیٹ سے بھی معاملہ درست ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی تو تعلقات بحال ہو جائیں گے یعنی صحیح ہو جائیں گے، تب بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ان سب کے باوجود بھی شوہر کی تابع دار نہ بنے اور اس کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اب اسے اختیار ہے کہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینے سے پہلے ان سب باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ خاص جانکاری آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر انسان کو یعنی ہر مسلمان کو یہ 18 کام ضرور کرنے چاہیے، یعنی جو انسان جمعہ کے دن ان 18 کاموں کو کرتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی اور بے روزگاری نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس انسان کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور مایوسی کبھی پیدا ہوگی۔ اور دوستو، ان 18 کاموں کو کرنے سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ انسان یہ 18 کام کرتا ہے اس کے گھر میں اللہ کی غیبی مدد سے بہت زیادہ رزق آتا ہے اور بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اس گھر کے چہروں پر رونق نظر آتی ہے اور اس گھر کے سبھی لوگ خوشحال نظر آتے ہیں اور اس گھر سے جنات اور جادو کا اثرات ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر مسلمان کو غسل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ دوستو، غسل کرنے سے 2 فائدے ہیں، ایک تو جسمانی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ اور دوستو، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی۔ نمبر 3، خوشبو لگانا، یعنی جمعے کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگانی چاہیے، کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دن اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نمبر 4، سر میں تیل لگانا، یعنی کہ دوستو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس تیل کو اپنے سر میں ضرور لگایا کریں، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نمبر 5، جنبی ہونے کی حالت میں پاکی حاصل کرنا۔ نمبر 6، خطبہ اور تقریر یعنی بیان کے درمیان مسجد میں پہنچ جانا، یعنی کہ دوستو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نمبر 7، جمعہ سے پہلے نوافل کا اہتمام کرنا، یعنی کہ دوستو اگر ہو سکے تو مسجد پہنچ کر جمعہ سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لینے چاہیے۔ نمبر 8، خاموشی کے ساتھ تقریر اور خطبہ سننا، یعنی کہ دوستو بہت ہی خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے اور خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 9، 2 آدمیوں کے درمیان پلان کر نہیں بیٹھنا، یعنی کہ دوستو اگر لوگ صف بنا کر بیٹھے ہوں تو ان سے جگہ نہ چھیننا، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہاں پر آسانی سے بیٹھ جانا۔ نمبر 10، خطبے میں بات چیت نہیں کرنا۔ نمبر 11، خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 12، تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 13، جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے۔ نمبر 14، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اس کے گھر میں بے روزگاری پیدا نہیں کرتا اور اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور جادو جنات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا۔ نمبر 16، کثرت سے دعا مانگنا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر گنہگار بندہ بھی اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا اور حاجت کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 17، جمعہ کے دن ناخن تراشنا۔ دوستو یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی عمل رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اپنے ناخنوں کو کاٹا کرتے تھے۔ نمبر 18، جمعہ کے دن مونچھوں کے بالوں کو کاٹنا۔ دوستو اگر مونچھوں کے بال آپ کے زیادہ بڑے ہو جائیں تو جمعہ کے دن کاٹ لینے چاہیے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی۔ امید ہے یہ ساری جانکاری آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔